اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْحَكِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ عزیزان گرامی، حیدر ٹی وی کی جانب سے آپ کا میزبان مولانا سید محمد علی جعفری آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہے، اور اس سلسلے کے لیے جو موضوع منتخب کیا گیا ہے وہ حقیقت ایمان اور مقتضیات ایمان ہے۔ اس موضوع سے وفا کرنے کے لیے، اس موضوع کو آپ کی خدمت تک پہنچانے کے لیے سورہ آل عمران، جو کہ قرآن مجید کا تیسرا سورہ ہے، اس کی آیت کریمہ کہ جس کا نشان 193 ہے، اس کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے اولو الالباب کے لہجے میں، گویا کہ اولو الالباب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں، اے ہمارے رب، ہم نے ندا دینے والے کو سنا ہے، جو پکار کر کہہ رہا ہے کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ، لہٰذا ہم ایمان لاتے ہیں۔ اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اور ہمارا خاتمہ ابرار کے ساتھ قرار دے۔ عزیزان گرامی، اس موضوع کے حوالے سے آپ کی خدمت میں حقیقت ایمان کا کچھ حصہ اب تک بیان کیا ہے، گرچہ کہ اس کی تفصیل آگے آنی ہے کہ ایمان کیا ہے۔ اللہ کی توحید کا اقرار کرنا ایمان ہے، محمد مصطفیٰ کی رسالت کا اقرار کرنا ایمان ہے، اور ایمان کا اکمال ہوتا ہے علی و اولاد علی کی ولایت کے اقرار کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں جو سرنامہ کلام میں آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، ان اولو الالباب کا تذکرہ کیا ہے جنہوں نے ندا دینے والے کو ایمان کی ندا دیتے ہوئے سنا ہے۔ جناب، آپ سے ایک سوال ہے، اور اس سوال کے ضمن میں آپ کی توجہ کو ایک جانب مبذول کرانا مقصود ہے۔ اولو الالباب نے ایمان کی ندا کو سنا، جناب اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید ہمارے کمال کے لیے اتارا ہے۔ کیا ہم خود اس آیت کا مصداق بن سکتے ہیں، یا فقط اولو الالباب کے ندا سننے پر خوش ہوتے رہیں؟ بات کو آسان کر دوں، جناب، جو ندا اولو الالباب نے سنی، کیا وہ ندا ہم سن سکتے ہیں یا نہیں سن سکتے؟ اولو الالباب نے ندا دینے والے کو جس طریقے سے سنا، کیا ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی زندگی میں اس ندا کو سن سکتے ہیں یا نہیں سن سکتے؟
کیا ہم اس آیت کا مصداق قرار پا سکتے ہیں یا نہیں پا سکتے؟ کیا ہم اولو الالباب میں سے اللہ کے نزدیک قرار دیے جا سکتے ہیں یا نہیں دیے جا سکتے؟ جناب اس کا ایک جملے میں جواب ہے کہ ہاں، ہم اولو الالباب میں سے قرار دیے جا سکتے ہیں، ہم اس آیت کا مصداق قرار دیے جا سکتے ہیں، ہم ندا دینے والے کو سن سکتے ہیں، اس ندا کو سن سکتے ہیں اگر کوشش کریں، اگر ان شرائط کو طے کر لیں کہ جن شرائط کو اولو الالباب نے طے کیا ہے، اگر ان مقدمات کو حاصل کر لیں کہ جن مقدمات کو اولو الالباب نے حاصل کیا ہے، اگر اس طریقے کی جد و جہد کر پائیں کہ جس طریقے کی جد و جہد اولو الالباب نے کی ہے، تو بعید نہیں کہ یہی لقب اللہ ہمارے لیے لکھ دے۔ لیکن جناب مجھے ایمانداری سے بتائیے گا کہ ندا کو سنے گے جب یہ تو پتا ہو کہ ندا دینے والا ہے کون؟ ندا دینے والا کس جانب سے ندا دے رہا ہے؟ کیا وہ ظاہر میں ندا دے رہا ہے یا باطن میں ندا دے رہا ہے؟ جب تک ندا دینے والے منادی ہی کا نہ پتہ ہو تو ہم کس سماعت کے ذریعے اس کو سن پائیں گے؟ پہلے یہ تو معلوم ہو اس کو ظاہری سماعت کے ذریعے سننا ہے یا باطنی سماعت کے ذریعے سننا ہے۔ اگر منادی ظاہری طور پر ندا دے رہا ہے تو ظاہری سماعت کے ذریعے سننا ہے، اگر باطنی طور پر ندا دے رہا ہے تو باطنی مقدمات کو حاصل کر کے باطنی سماعت کے ذریعے سنتا ہے۔ لہٰذا جناب اس منادی جو اللہ تبارک و تعالی نے اولو الالباب کا قول بیان فرمایا ہے کہ ربنا، ہم نے ندا دینے والے کو سنا، مفسرین کا اختلاف ہے کہ یہ منادی ہے کون۔ اگر مفسرین کے اختلاف کو جمع کر دیا جائے تو کچھ کہتے ہیں کہ یہ ندا دینے والا، یہ منادی محمد مصطفیٰ کی ذات ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ندا دینے والا اس دنیا میں کوئی ظاہری ندا دینے والا نہیں ہے، بلکہ یہ فطرت کی ندا ہے، یہ باطن کی ندا ہے۔ لہٰذا جناب یہ دو پہلو ہیں، ان دونوں پہلوؤں کو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ایک قول کیا ہے کہ یہ منادی ظاہری منادی ہے، یہ محمد مصطفیٰ کی ذات ہے کہ جنہوں نے کبھی کافروں کو ایمان کی دعوت دی اور کبھی خود مسلمانوں کو ایمان کی دعوت دی۔ اور دوسرا قول کیا ہے کہ نہیں، صاحب تفسیر کوثر فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ فطرت کی ندا ہے، یہ منادی ہماری فطرت ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان میں رکھی ہے۔ اب وہ فطرت کیا ہے جناب، اس کی بحث آگے آئے گی۔ لہٰذا محمد مصطفیٰ جو کہتے ہیں کہ یہ منادی ظاہری منادی ہے، محمد مصطفیٰ کی ذات ہے، وہ کہتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ نے جو پہلی ندا دی ہے وہ دعوت ذوالشیرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب محمد مصطفیٰ کو ظاہری رسالت عطا فرمائی ہے، میرے رسول کو جب ظاہری لباس رسالت اڑھایا گیا ہے، تو اللہ کے رسول نے اس عہدہ رسالت کو کم و بیش 3 سال پوشیدہ طور پر انجام دیا ہے، اور 3 سال کے بعد میرے رسول کو حکم ہوا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے رسول اب اس پیغام کو منظر عام پر لے آؤ، اب اس پیغام کی تبلیغ کرو، لیکن تبلیغ میں سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو حق کی دعوت دو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو تبلیغ کرو۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ہے اللہ کا رسول بڑا بے چین ہے، اللہ کے رسول نے علی کو بلایا ہے۔ علی کو بلانے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ علی، اللہ نے حکم دیا ہے کہ بنی عبد المطلب کو
حق کا پیغام پہنچایا جائے، بنی عبد المطلب کو اپنی نبوت سے باخبر کیا جائے، ان کو اللہ کی جانب دعوت دی جائے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں آرا منہم ما اکرہ، جب میں ان کو یہ دعوت دوں گا تو مجھے خوف ہے کہ ان سے وہ چیزیں پاؤں گا جن کو میں پسند نہیں کرتا، ان سے ناپسندیدہ چیزیں محسوس برداشت کرنا پڑیں گی۔ جس طریقے سے جناب موسیٰ کو خوف تھا، اسی طریقے سے کائنات کے رسول کو خوف ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ باہر والوں کو تبلیغ کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن گھر والوں کو تبلیغ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ باہر والوں کو سمجھانا آسان ہوتا ہے، گھر والوں کو سمجھانا مشکل ہوتا ہے۔ کائنات کا رسول کہتا ہے آرا منہم ما اکرہ، ناپسندیدہ چیزیں ان سے برداشت کرنا پڑیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جناب موسیٰ سے کہا تھا موسیٰ فرعون کی طرف جاؤ، تو جناب موسیٰ نے کیا کہا تھا؟ ربنا اننا نخاف، اے ہمارے رب ہمیں خوف ہے کہ فرعون جو ہے یا تو سرکش ہو جائے گا یا ہم پہ زیادتی کرے گا۔ جس طریقے سے جناب موسیٰ کو فرعون کی سرکشی کا خوف تھا، اسی طریقے سے یہاں محمد مصطفیٰ کو سرکشی کا خوف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب موسیٰ سے کیا فرمایا تھا؟ بے آیاتنا انتما ومن اتبعکم الغالبون، اے موسیٰ خوف نہ کرو، ہماری آیات کے ذریعے، ہماری نشانیوں کے ذریعے تم اور تمہاری اتباع کرنے والے غالب رہے گی۔ آپ کو پتہ ہے جناب، میرے علی کے بارے میں ایک متن ہے آیا کہ علی نے محمد مصطفیٰ کی ظاہر ہو کے مدد کی ہے تو نبیوں کی پوشیدہ ہو کے مدد کی ہے۔ یہ مطلب بیان نہیں کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو فرمایا نا بے آیاتنا، اگر آیات کی تفسیر میں جائیں تو وہاں معلوم ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت کون ہے۔ لہٰذا اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اے علی مجھے خوف ہے، لیکن اللہ کا حکم آ چکا ہے، لہٰذا دعوت کا انتظام کرو، جسے دعوت ذوالعشیرہ سے آپ یاد کرتے ہیں۔ دعوت کا انتظام کرو اور بنی عبد المطلب کو اس دعوت میں مدعو کرو۔ میرا علی جو ہے دعوت کا انتظام کرتا ہے، بنی عبد المطلب کو جو ہے مدعو کیا جاتا ہے۔ پتہ ہے دعوت کے انتظام میں کیا انتظام کرتا ہے؟ ایک سا کھانا تیار کرتے ہیں میرے علی۔ جناب ایک سا کسے کہتے ہیں؟ سا کہتے ہیں عربی زبان میں ایک وزن کو، اگر اس کو کلو میں کنورٹ کر دیا جائے تو سا بنتا ہے 3 کلو کے برابر تقریباً۔ ایک سا 3 کلو کو کہتے ہیں۔ مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایک سا 3 کلو کھانا تیار کرتے ہیں۔ کتنے بندوں کے لیے؟ عرب کے اس وقت کے کم و بیش 40 بندوں کے لیے 3 کلو کھانا تیار کیا جاتا ہے۔ ایک بکری کی ٹانگ تیار کی جاتی ہے اور ایک بڑا پیالہ دودھ کا تیار کیا جاتا ہے۔ پتہ ہے جناب جب جو ہے بنی عبد المطلب کھانے پہ آتے ہیں تو میرا رسول کیا کرتا ہے کہ گوشت کا ایک ٹکڑا اٹھا کے اپنے اسنان مبارک سے اس کے ٹکڑے کرتا ہے اور دسترخوان کے کونوں پہ رکھ دیتا ہے۔ بہت توجہ رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب موسیٰ کو بھیجا معجزات کے ساتھ۔ جب فرعون معجزوں پر ایمان نہ لایا تو اللہ نے عذاب کیا۔ اللہ نے اپنے نبیوں کی تائید معجزات کے ذریعے کی۔ یہاں محمد مصطفیٰ کا معجزہ دکھانا مقصود تھا کہ اگر معجزہ دیکھنے کے بعد ایمان نہ لائے تو عذاب کا مستحق قرار پائے گا۔ لہٰذا جو ہے میرے رسول جو ہے اپنے اسنان مبارک سے اس گوشت کے ٹکڑے کرتے ہیں اور دسترخوان کے کنارے پہ رکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں بسم اللہ، اللہ کا نام لے کے کھانا شروع کرو۔ ایک مرتبہ بنی عبد المطلب جو کم و بیش 40 افراد ہوتے ہیں کھانا کھانا شروع کرتے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے
کہ پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں اور کھانا کھا چکتے ہیں لیکن کھانا ختم نہیں ہوتا. جناب پتہ ہے یہاں علی کیا جملہ کہتے ہیں؟ علی کہتے ہیں ایم اللہ الذی نفس علی بیدہ، اس اللہ کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں مجھ علی کی جان ہے. ان کان الرجل الواحد منہم یأکل ما قدمتہ للجمیع، کہ جو کھانا میں نے تمام کے لیے پیش کیا ہے اس مقدار کا کھانا ان میں سے ہر ایک اکیلا کھا جایا کرتا تھا. جو آج دعوت ذوالعشیرہ میں کھانے کی مقدار ہے، آیا ہر ایک فرد اس کھانے کو اکیلے کھانے کی سکت رکھتا تھا؟ لیکن یہ رسول کے اسنان مبارک کا معجزہ تھا، یہ رسول کا معجزہ تھا، یہ اللہ کی تائید تھی کہ آج وہی کھانا 40 بندوں نے مل کر کھایا لیکن وہ ختم نہ ہوا. جناب یہاں پر ایک جملہ معترضہ کے طور پہ ایک قاعدے کی جانب آپ کی رہنمائی کروں گا. اللہ کے رسول کی رحلت کے بعد جو مسلمانوں میں اختلاف ہوا وہ خلافت میں اختلاف ہوا نا. خلافت کسے کہتے ہیں؟ جانشینی کو کہتے ہیں. جناب جب رسول معجزے والا ہو، جب رسول کرامت والا ہو تو اس رسول کا جانشین کیسا ہونا چاہیے؟ جب رسول معجزے والا ہے تو جانشین رسول، خلیفہ رسول بھی کرامت و معجزے والا ہونا چاہیے. گرچہ کہ رسول کے علاوہ ہر ایک کی کرامت کو معجزے سے تعبیر نہیں کیا جاتا، چونکہ معجزہ ایک اصطلاحی لفظ ہے جو نبی کے ساتھ مختص ہے. اگر وہی شے غیر نبی سے صادر ہو تو اسے کرامت کہا جاتا ہے. جناب یہی وجہ ہے کہ بعد رسول اگر رسول جیسی کرامات کہیں نظر آئی ہیں تو وہ یا تو علی میں آئی ہیں یا اولاد علی میں آئی ہیں، چونکہ یہی خلیفہ رسول تھے، یہی جانشین رسول تھے. جناب میں نہیں کہہ رہا بلکہ خود تاریخ اس بات کی گواہ ہے. آیا تاریخ کہتی ہے کہ خلیفہ اول جناب ابو بکر صدیق جو ہے اپنی مسند قضاوت پر بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں کے فیصلے سن رہے ہیں. ایک وہ وقت آتا ہے کہ اعلان کرتے ہیں کہ اے لوگو، اگر تم میں سے کسی سے رسول نے کوئی وعدہ کیا ہو تو وہ اپنا دعویٰ پیش کر سکتا ہے. وہ یہ اعلان کرتے ہیں، ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، وہ کھڑا ہو کے کیا کہتا ہے؟ یا خلیفۃ المسلمین، کائنات کے رسول نے اپنی زندگی میں مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے 3 لب کھجورے دوں گا. لب کہتے ہیں مٹھی کو، 3 مٹھی کھجورے دوں گا. وہ کائنات کے رسول نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے 3 مٹھی کھجورے دوں گا، لیکن کائنات کے رسول جو ہے اس دنیا سے رخصت ہو چکے اور اب تک 3 مٹھی کھجوریں میرے پاس آئی نہیں. یہاں پتہ ہے آیا جناب ابو بکر صدیق کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جاؤ اسے علی کے پاس لے جاؤ. جناب ذرا سوچئے گا، اللہ تبارک و تعالی نے نا ان واقعات میں تفکر رکھا ہے، ان واقعات میں دلیلیں رکھی ہیں حقیقت تک پہنچنے کے لیے. جانشین رسول کیسا ہونا چاہیے؟ کرامات والا، معجزات والا. یہاں پر یہ شخص دعویٰ کر رہا ہے 3 مٹھی کھجوروں کا. مجھے ایمانداری سے بتائیے گا 3 مٹھی کھجوریں کیا اہمیت کی حامل ہوتی ہیں؟ یہ خلیفہ مسلمین ہیں، مسلمانوں کے حاکم ہیں، لیکن کیا کہتے ہیں کہ جاؤ اسے علی کے پاس لے جاؤ. اگر جو ہے زبان حال سے خلیفۃ المسلمین سے پوچھوں کہ جناب آپ خود ہی 3 مٹھی بھر کھجورے دے دیجئے، علی کے پاس کیوں بھیج رہے ہیں؟ تو شاید وہ اس کی حکمت یہ بیان فرمائیں
کہ 3 مٹھی کھجوریں دینا بڑی بات نہیں ہے، کہ لیکن رسول نے کہا تھا کہ میں تجھے اپنی 3 مٹھی کھجوریں دوں گا۔ رسول کی مٹھی کہاں سے لاؤں؟ رسول کا دست، رسول کا ہاتھ بعد رسول یا تو علی رکھتے ہیں یا اولاد علی رکھتے ہیں، لہٰذا اس کو علی کے پاس لے کے جایا جاتا ہے، علی کے سامنے دعویٰ کیا جاتا ہے، علی جو ہے اس کو 3 مٹھی کھجوریں دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ خلیفۃ المسلمین کہتے ہیں کہ کھجوروں کو گننا شروع کر، جناب پہلی مٹھی گنی جاتی ہے 60 کھجوریں ہوتی ہیں، دوسری مٹھی گنی جاتی ہے 60 کھجوریں ہوتی ہیں، تیسری مٹھی گنی جاتی ہے 60 کھجوریں ہوتی ہیں۔ جب تینوں مٹھیوں میں برابر کھجوریں نکلتی ہیں، تینوں لپ میں برابر کھجوریں نکلتی ہیں، تو پتہ ہے خلیفۃ المسلمین کیا کہتے ہیں؟ ان کو رسول کی حدیث یاد آتی ہے، جانشین رسول رسول جیسا ہوتا ہے، ان کو رسول کی حدیث یاد آتی ہے اور وہ حدیث کا اعادہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے سچ کہا تھا، کفی و کف علی فی العدل سوا، میرا اور علی کا ہاتھ عدالت میں ایک جیسا ہے۔ لہٰذا عزیزان گرامی، جو خلیفہ رسول ہوتا ہے وہ رسول جیسی کرامات رکھتا ہے۔ لہٰذا کائنات کا رسول جو ہے دعوت کا انتظام کرتا ہے، اللہ کے رسول کے معجزے سے وہ پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں۔ بہت توجہ رکھیے گا جہاں تک آپ کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں۔ وہ پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں لیکن کھانا ختم نہیں ہوتا، یہ اللہ کے رسول کا معجزہ تھا۔ پھر اللہ کے رسول اپنا پیغام پہنچاتے ہیں۔ آیا کچھ روایات میں یہ ہے کہ ایک دن بعد چونکہ ابو لہب جو ہے بیچ میں اللہ کے رسول کو ٹوک دیتا ہے، لہٰذا اللہ کے رسول پیغام نہیں پہنچا پاتے۔ کچھ میں ہے دوسرے دن پیغام پہنچاتے ہیں، کچھ میں ہے کہ تیسرے دن پیغام پہنچاتے ہیں۔ لہٰذا جب اللہ کے رسول جو ہے اپنے قرابت داروں کو اللہ کی جانب دعوت دیتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں کہ اے بنی عبد المطلب، میں تمہارے درمیان کوئی ایسا شخص نہیں جانتا جو اپنے قبیلے میں ایسی چیز لے کے آیا ہو جو میں تمہارے درمیان لے کے آیا ہوں۔ میں تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی لے کے آیا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالی نے مجھے حکم دیا ہے کہ تمہیں اس کی جانب بلاؤں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَأَيُّكُمْ يُؤْمِنُ بِي، بس تم میں سے کون ہے جو مجھ پر ایمان لاتا ہے، وَيُوَازِرُنِي عَلَىٰ أَمْرِي، اور میرے امر میں میری مدد کرتا ہے۔ جو میں دنیا اور آخرت کا خیر لے کے آیا ہوں، اس میں کون مجھ پر ایمان لاتا ہے اور کون میری اس پر مدد کرتا ہے؟ کائنات کا رسول جو ہے اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہے، ندا دے رہا ہے۔ جناب گفتگو ہماری ندا میں چل رہی ہے، ندائے ظاہری ہے۔ یہاں کائنات کا رسول کہتے ہیں سمعنا منادیا ینادی للایمان، کہ معبود ہم نے ندا دینے والے کو سنا جو ایمان کی ندا دے رہا ہے۔ یہاں کائنات کا رسول جو ہے ان کے سامنے ندا دے رہا ہے کہ دنیا اور آخرت کے خیر پر ایمان لے آؤ۔ وہ خیر کیا ہے؟ وہ خیر لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہے، کہ جو اس پر ایمان لائے گا، جو اس پر میری مدد کرے گا، یکون اخی و وصی و وزیری و خلیفتی فی اہلی من بعدی، وہ میرے بعد میرا خلیفہ ہوگا، میرا بھائی ہوگا، میرا وصی ہوگا، میرا وزیر ہوگا۔ جناب اللہ کے رسول نے جو ندا دی ہے، اس ندا پہ کون ایمان لایا ہے؟ جناب تاریخ کہتی ہے کہ تمام کے تمام پر سکوت طاری ہو گیا، میرا علی کھڑا ہوتا ہے جو ان کے مقابلے میں عمر میں کافی چھوٹا ہے۔ علی ابن ابی طالب کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں آپ کا جو ہے مددگار بنوں گا، میں آپ پر ایمان لاؤں گا۔ اللہ کے رسول بٹھاتے ہیں۔ یہاں پر ایک لطیف نقطہ آپ کی خدمت میں پیش کر کے اس سلسلے کو یہیں پر روک دوں گا۔ اللہ کے رسول بٹھاتے ہیں، دوسری مرتبہ علی کھڑے ہوتے ہیں،
پھر اللہ کے رسول بٹھاتے ہیں. تیسری مرتبہ علی کھڑے ہوتے ہیں, اللہ کے رسول بٹھا دیتے ہیں. جب تیسری مرتبہ علی کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں کہ یہ میرا بھائی ہے, یہ میرا وصی ہے, یہ میرا وزیر ہے, اور تم میں میرے بعد میرا خلیفہ ہے. جناب یہاں تک کے جملے سنے ہیں نا, اس سے آگے ایک لطیف مطلب ہے. یہاں جو ہے اللہ کے رسول اپنا لعاب دہن مبارک جو ہے آیا علی کے فم میں, علی کے لعاب سے ملاتے ہیں, اور اسی لعاب کو علی کے کندھے پر ملتے ہیں اور سینے پر ملتے ہیں. تو پتہ ہے آیا کہنے والا کہتا ہے کہ دیکھو جس نے اس کی نبوت کا اقرار کیا, اس کی مدد کا اعتراف کیا, اس کے ساتھ محمد کیا کر رہے ہیں. جناب یہ کہہ کے سب مذاق اڑاتے ہوئے نکلنے لگتے ہیں. جناب توجہ رکھیے گا, ایک جملہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. نکلتے ہوئے وہ ابو طالب سے کہتے جاتے ہیں قد امرکا ان تسمع لابنک وتطیع. اے ابو طالب, محمد تمہیں حکم دے رہے ہیں کہ تم اپنے بیٹے کی اطاعت کرو اور اپنے بیٹے کی پیروی کرو. عزیزان گرامی, یہاں جو ہے آیا جناب ابو طالب کے ایمان پر بحث کی جاتی ہے نا, یہاں پر آپ کو متوجہ کراؤں گا, یہاں پر محمد کے جو مخالف تھے وہ ابو طالب کو تانا دے رہے ہیں کہ محمد مصطفیٰ تمہیں حکم دے رہے ہیں کہ تم اپنے بیٹے کی اطاعت کرو اور اپنے بیٹے کی پیروی کرو. جناب یہ تانا دینا بتلاتا ہے کہ ابو طالب غیروں میں سے نہیں بلکہ محمدی تھے. والحمد للہ رب العالمین.